اب گھروں کی تفصیل ذرا ذہن نشین فرما لیجیے. ایک تو وہ گھر ہے جہاں آدمی کی صرف اور صرف بیوی رہتی ہے، بس محرم ہے. بیوی جہاں رہتی ہے وہاں آدمی جب گھر میں داخل ہو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استحباب مستحب یہ ہے کہ جہاں صرف آدمی کی بیوی رہتی ہو، آدمی جب گھر میں داخل ہو تو آہٹ کر کے داخل ہو. اس میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے اجازت لینا کہ میں اندر آ جاؤں یا نہ آ جاؤں. اجازت لینا کوئی واجب نہیں ہے. ہاں سمجھے، صرف آہٹ کر کے آ جائے کافی ہے. وہ بھی آہٹ کر کے اس لیے کافی ہے کہ ممکن ہے بیوی کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جو حالت دیکھ کر آپ کو ناگواری ہو، تو اس لیے حکم ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے ایسا کر لیا کرو. اور ان کی اہلیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ جب میرے گھر میں آتے تھے تو مجھے محسوس ہو جاتا تھا وہ پاؤں کی آہٹ سے کھنکار کر کوئی ایسا عمل کرتے تھے جس سے میں سمجھ جاتی تھی کہ عبداللہ بن مسعود اندر آ رہے ہیں. ایک تو یہ صورت ہے. نمبر 2، دوسرے وہ گھرانے ہیں کہ جہاں آپ ہیں اور آپ کی دیگر محرم خواتین ہیں. ٹھیک ہے جی، محرم خواتین سے مراد بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، یہ محرم رشتے ہیں. یہ دوسری قسم کا گھر ہوتا ہے جہاں عام طور پر. تو ایسے گھروں کے اندر جب آدمی گھر کے اندر داخل ہو تو ایسے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جہاں اندر خواتین ہیں، ماں ہے، اس کمرے میں جانے سے پہلے ضرور آہٹ کرنا، اب آہٹ کرنا واجب ہے، لازم ہے. گو کہ آپ نے باہر گھر سے آپ نے داخل ہوتے وقت آپ نے اجازت تو نہیں لی، لیکن جو جہاں اماں جان بیٹھی ہوئی ہیں اس کمرے سے باہر آپ آہٹ کر کے کمرے کے اندر داخل ہوں. ایک صحابی نے کہا لگا رسول میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے ان کے کمرے میں جاؤ. انہوں نے کہا میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں. پھر بھی فرمایا اجازت لے کے جاؤ. کہا میں اور میری ماں ہی رہتے ہیں. فرمایا تم چاہتے ہو ماں کو ننگی حالت میں دیکھو؟ کہا بالکل نہیں. کہا پھر تم اجازت لے کے جایا کرو. تو جہاں محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہاں بھی ان کمروں کے اندر جہاں والدہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہن آپ کی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے آدمی کو ہلکی سی دستک یا ہلکی سی آواز یا آہٹ کوئی ایسا عمل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ذرا سا توقف کرنا چاہیے کہ جس سے اندر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہ سنبھل جائے. ممکن ہے اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے اور وہ بہن اپنے بھائی کے سامنے سر نہیں کھولنا چاہ رہی ہے، ماں بیٹے کے سامنے سر کھلا نہیں رکھنا چاہ رہی ہے، تو اس لیے یہاں یہ حکم ہے. یہ دوسری قسم کے گھر ہیں. تیسری قسم کے گھر وہ ہے کہ جہاں آپ کی محرم خواتین بھی ہیں اور غیر محرم بھی ہیں، جیسے کہ بھابیاں. ان گھروں کے اندر آپ اندر داخل نہیں ہوں جب تک آپ کو اندر سے جواب نہ آ جائے. ایسے گھروں کے اندر آپ داخل نہ ہوں جب تک آپ کو اندر سے جواب نہ آ جائے. پھر اس کی 2 صورتیں ہیں. گیٹ کی چابی مین گیٹ کی باہر کی عام طور پر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ کھول کر آپ اندر آ گئے. اندر والا جو دروازہ ہے اس اندر کے دروازے پر پہنچ کر آپ دستک دیں، آپ آواز کریں. آپ اندر اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک آپ کو اندر سے جواب نہ آ جائے، اس لیے کہ بھابی ہے اس کا آپ سے پردہ ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول دیور کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے. وہ تو موت ہے، مطلب ہے کہ جس طرح سے موت خطرے کی چیز ہے، اس سے بچنا ہے، موت کے اسباب سے بچنا ہے، اس طرح سے دیور سے بھی بچنا ہے. تو بھابھی اور دیور ان کا آپس میں شدید پردہ ہے. دونوں ایک کمرے میں جمع نہ ہو یہ جائز نہیں ہے. دونوں کا ایک کمرے میں اکیلے میں جمع ہونا جائز نہیں ہے. اور جہاں چونکہ مخلوط زندگیاں ہیں اور اتنے بڑے گھر نہیں ہیں اگر، اور ایک ہی گھر ہے، اسی گھر کے اندر جو ہے وہ بھائی بھی ہے اور بھابھی بھی رہ رہی ہے، سارے رہ رہے ہیں، تو اس موقع پر آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ گھر سے کے اندر جب داخل ہو تو اس کو دستک بھی دینی چاہیے اور اسے اجازت لینی چاہیے. اور پھر اندر جو خاتون خانہ ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لے. اور سنبھال لینے کا مطلب یہ کہ اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے تو اپنا رخ دیوار کی طرف کر لے. وہ برقع اور نقاب بلے نہ اوڑے، اپنا رخ دیوار کی طرف کر لے. اس کی جو ہے وہ ہتھیلیاں اور اوپر ہتھیلیوں کے اوپر جو بازو کا حصہ ہے یہ کھلا ہوا اپنے دیور کے سامنے نہ رہے. پنڈلیاں اس کی کھلی ہی اپنے دیور کے سامنے نہ رہے. منہ سامنے دیور کی طرف کر کر نہ بیٹھے. ایک کمرے میں دونوں جمع نہ ہوں. نظریں جما کر ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. اگر کہیں ضرورت کے تحت کہیں اوپر نگاہ اٹھ بھی گئی تو نگاہ اس دیور کو بھی چاہیے اور اس بھاری کو بھی چاہیے کہ نگاہ نہ ملے، نگاہ نیچی کر لے. یہ اصول اور آداب ہیں ان گھروں کے کہ جہاں پر مخلوق لوگ آپس میں رہتے ہیں.
تیسرا گھر ہے کہ جو بالکل آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، جہاں آپ خود نہیں رہتے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، پڑوسیوں کا ہے، عزیزوں کا ہے، وہاں تو باہر والا جو گیٹ ہے اس گیٹ سے ہی آپ کو اجازت لینی ہے، سلام کرنا ہے، اجازت لیے بغیر آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں پر یا جس گھر کے اندر آپ کی بھابھی ہے، ہاں آپ رہتے ہیں اور آپ کی بھابھی بھی ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی نہیں آنا، تو آپ کو واپس چلا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پڑوسی کے گھر میں آپ نے دستک دی، اندر سے جواب آیا کہ نہیں بھائی ابھی داخل نہیں ہوئیے گا، ابھی نہیں آنا، آپ نہ جائیں، اندر جانا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آنا، تو اب آپ رک جائیے، آپ کو اب اس گھر کے اندر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ سمجھے جی؟ چوتھا وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر رہائش کسی کی نہیں ہے، رہتا کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ اس قسم کے گھر ہوتے ہیں کہ جو ہر لوگوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ ریلوے اسٹیشن ہے، جیسے کہ مسجد ہے، جیسے کہ مدرسہ ہے، جیسا کہ خانقاہ ہے، تو یہ وہ عمارتیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہر لوگوں کی ضرورت ہے۔ فیہا متاع لکم کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں تمہاری کوئی ضرورت ہے، وہاں آپ کسی ضرورت سے جاتے ہیں، تو وہاں آپ کے لیے اجازت دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایسے مقام پر بھی جو خاص کمرے ہوتے ہیں اور جہاں کوئی انتظامی امور اندر ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی آپ کو اجازت لے کر اندر داخل ہونا چاہیے، بلا اجازت وہاں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے گھرانے ہیں جہاں آدمی کے لیے اجازت کے احکام کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ پھر یہ بات میں ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ یہاں 2 حکم ہیں کہ گھر میں جب تم داخل ہو حتی تستأنسوا، تستانسو کا مطلب انس کا طلب کرنا، محبت کا طلب کرنا، اور محبت کا طلب کرنے کا مطلب یہ کہ اجازت لے لو، آپ اندر آنے کی اجازت۔ اس کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ادخل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے ایک بار منع فرما دیا، دوسری بار تھوڑی بار پھر آئے، آپ نے فرما دیا۔ تو اندر آنے کی باقاعدہ سے صراحتاً اجازت کہ میں آ جاؤں اندر، یا جو بھی آپ کی زبان کا لفظ ہو لیکن صراحتاً لفظ ہو۔ اور عجیب بات، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ الج یا رسول اللہ، الج، تو الج کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، لیکن تنگ مقام پر گھسنا، جس کا آپ ترجمہ اردو میں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، لا تلج بل ادخل، گھسو نہیں بلکہ کیا کرو، داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے لفظ کی بھی اصلاح فرمائی ہے کہ تم ایسا غلط لفظ بھی نہ استعمال کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو پھر دروازے پر استئذان کا طریقہ کیا بتایا کہ آپ دروازے پر دستک دیں، آپ 1 مرتبہ دستک دیں، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ دستک دیں، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ دستک دیں، کوئی جواب نہیں آیا، آپ واپس چلے جائیں۔ اب دوبارہ 4تھی بار آپ دستک نہ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے، آپ کو اللہ نہ کرے کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہی حال بیل بجانے کا بھی ہے کہ بیل آپ 1 بار بجائیں، 2 بار بجائیں، 3 بار بجائیں، 1 بار بجائیں تو 1 منٹ کے لیے ہاتھ رکھا نہ رکھیں، کہ رکھا ہی رہے، بجتی رہے بجتی رہے، یہ غلط ہے۔ دروازہ 1 بار بجایا تو وہ ایسا بجایا کہ مردہ بھی اٹھے، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے، اصل میں اذیت نہیں ہے۔ دیکھو استئذان کے جو وجہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم اجازت دو، دستک دو، اس کے 2 اسباب ہیں۔ ایک، تاکہ کوئی بے حیائی نہ پیدا ہو، تمہاری نظریں غلط نہ اٹھیں، اور دوسرا گھر سکون کی جگہ ہے۔ ایک آدمی اندر سکون سے لیٹا ہوا ہے نا، تو اس کے سکون کو آپ برباد نہ کرو۔ تو اگر آپ اچانک گھر میں داخل ہو جائیں گے تو اس کا سکون خراب ہو گیا۔ وہ ایک آدمی نہیں چاہتا کہ ہر چیز پر آپ کو مطلع کرے، تو آپ ایک دم جب داخل ہو جائیں تو کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کے راز پر مطلع ہو گیا، تو اس لیے آپ نہیں چاہتے۔ تو اس لیے گھر کو کہتے ہیں سکون کی جگہ، تو وہ سکون سے آرام سے لیٹا ہوا ہے، تو اس کے سکون کو آپ متاثر نہ کرو، ایک معتدل انداز سے دستک ہو۔ صحابہ جو دستک دیتے تھے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے گھر پہ جاتے تھے تو ہم انگلی کے ناخن سے ایسے دستک دیتے تھے۔ چلو آج کل کے گھر ایسے نہیں ہیں کہ جہاں ایسے دستک دی جائے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے بڑے گھر ہیں اور اندر ہوتا ہے معاملہ، تو چلو اس کے متبادل گھنٹی ہے یا دستک ہے، لیکن ایک معتدل انداز سے دستک دی جائے، 3 مرتبہ دی جائے، اور 3 مرتبہ کے بعد اگر کوئی جواب نہیں آیا، آدمی واپس جائے۔